بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، ہر جمعے میں تمہید بیان کی جائے اتنا تو سمے اور وقت ہوتا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایسے بیٹھنا ہے اور صف کو درست کر کے بیٹھنا ہے، آگے ہو کے بیٹھنا ہے اور دھیان سے سننا ہے۔ ہر جمعے میں یہ تمہید بتائی جائے گی ایسا نہیں، ایک بار بتا دیا گیا، سن لیے، اس ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اور جب بھی آپ جمعے کے موقع پہ آپ جمعے کے لیے آئیں، جمعہ کی عظیم گھڑی میں آئیں، تو صفیں درست کر کے اچھی نیت کے ساتھ بالکل مل کے بیٹھا کریں تو انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا۔ رب العزت والجلال کا بے پایاں احسان و کرم و فضل ہوا کہ حق ذل مجدہ نے ہمیں آپ کو ہر طرح کی آلائش اور گندگی سے صاف شفاف ہو کر، پاک اور پوتر ہو کر، اچھے لباس سے ملبوس ہو کر اپنے سب سے عظمت والے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ حق تعالیٰ کا اس پر جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو اور کائنات میں بسنے والے ہر فرد فرید مسلمان کو ایک بنائے، نیک بنائے، اپنی مرضیات پر چلائے۔ بھائی آمین کہیں، آپ سارے ہمارے منہ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے تو ہم یہاں آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے بھلائی اور کامیابی ملے، کامرانی ہماری قدم چومے۔ یہی تو دعا دی میں نے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا اور آخرت میں تمام مسلمانوں کو، چاہے مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کو کامیابی ملے۔ تجھے نصیب ہو اتنا عروج دنیا میں۔ شاعر کہتا ہے کہ چلیے ادھر دھیان دیجیے، تجھے نصیب ہو اتنا عروج، سنیے گا، سمجھیے گا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تجھے نصیب ہو، یہ بھی دعا ہے۔ اگر تھوڑا بہت اردو سے یا اردو جاننے والوں سے یا علم رکھنے والوں سے مناسبت ہے، ٹرچ میں کلچ میں رہے ہوں گے تو سمجھ میں آئی۔ تجھے نصیب ہو اتنا عروج دنیا میں، تجھے نصیب ہو اتنا عروج دنیا میں کہ آسماں بھی تیری بلندی پر ناز کرے۔ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی بلندی عطا کرے کہ آپ کی بلندی پر جہان والے، دنیا اور آخرت اور اس کے مابین بیچ میں جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ سے مزید دعا کرے اور شاباشی دے آپ کی اس بلندی پر، آپ کی اس اونچائی پر، آپ کی کامیابی پر۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اس لیے اس پر آمین کہنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، میں نے کہا کہ جمعہ میں بہت کم مختصر وقت ہوتا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے تو اس کا جو ہے نا دو پارٹ سمجھ لیجئے کہ دو حصہ ہے، دو حصے پہ مختصراً جو ہے نا تھوڑا سا ایک خاکہ پیش کروں گا۔ پورے ڈیٹیل میں تفصیل کے لیے تو وقت نہیں ہے، ورنہ ایک ہی حصے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 2-3 گھنٹے بات ہوگی متواتر، تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔
اس لیے کہ یہ چیز تو اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حقہ عطا فرمائی تھی کہ کسی بھی ایک چیز کا خاطر خواہ حق ادا کرنا، چاہے وہ عبادت کے ہو، چاہے وہ اطاعت کے ہو، چاہے وہ تعریف کے ہو، چاہے وہ حمد و ثنا کے ہو، چاہے وہ دعا کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مرحلہ اور مسئلہ ہو، اس کا صحیح حق اگر کسی نے ادا کیا ہے اور وہ کر سکتا ہے، اور کوئی ایسی ذات اور کوئی ایسی ہستی اگر اس دنیا سے گزری ہے، کسی کا نام اگر درج ہے، تو وہ ہے کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو اس کے پورے لائف میں کوئی ایسا خاکہ، کوئی ایسا اسکیچ آپ کو نہیں ملے گا جس کے اندر تھوڑی سی کجی اور کمی آپ کو ملے گی کہ اس معاملے نے آپ نے، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، عبادت کے علاوہ اور دنیاوی معاملہ ہو، معیشت کا مسئلہ ہو، اطاعت کا مرحلہ ہو، قرآن سمجھنے اور سمجھانے کا اور دین پر چلنے اور عمل کرنے کا مسئلہ ہو، کسی بھی مرحلہ اور مسئلے میں کہیں بھی تشنگی، پیاس، کمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر آپ 63 سالہ لائف کو اگر کتابی شکل میں پڑھنا چاہیں گے، اور سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، تو پڑھیں گے، سمجھنے پڑیں گے، غور کرنا چاہیں گے، علماء سے پوچھیں گے تو کہیں گے ہر معاملے میں اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو وہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو ہم جیسے عاجز اور ناکارہ بندہ نہ تو کسی چیز کا حق ہم ادا کر سکتے ہیں بول کے، سمجھا کے، اور نہ ہی ہمارے اندر اب اتنی کیپیبلٹی، نہ اتنی صلاحیت، نہ اتنی ایبلٹی اب بچی ہے کہ ہم پوری طرح پوری بات کو سمجھ لیں۔ تو یہ بہت جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر اس مجمع کو اگر آپ خاکہ ذہن میں لائیں گے تو سامنے اللہ کے نبی تشریف فرما ہے اور سامنے مجلس لگی ہے، سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی کی زبان سے ایک بات نکلتی، اس کا کئی مطلب ہو سکتے تھے، صحابہ کرام فوراً سمجھ جاتے کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ دونوں پہلو کو پوری طرح صحابہ کرام فوراً سمجھ جاتے، اور جس پر عمل کرنا ہوتا صحابہ کرام سنجیدگی سے عمل کر لیتے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ مختصراً 2 بات کہوں گا، بالکل سنجیدگی سے سنیے گا۔ قرآن کریم میں نے آیت پڑھی ہے، اس کے تناظر میں آپ سمجھیے کہ جو دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے تو اس دنیا کی زندگی میں اسے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، مختلف مراحل، مختلف مسئلہ اس کے سامنے ہوتا ہے، بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو سلجھا لیتا ہے مسئلہ کو، اور کبھی سلجھانے کے بجائے الجھا لیتا ہے اور الجھ کر رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی جب آدمی الجھ جاتا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اب کیا کرنا چاہیے، اس مرحلے سے، اس مسئلے سے، اس معاملے سے ہم کیسے نکلیں گے باہر، کون سا راستہ ہمارے لیے ٹھیک ہوگا، اس راستے پہ چلیں گے تو یہ صحیح راستہ ہے یا یہ صحیح راستہ ہے، یہ دین کا کام ہے یا یہ دین کا کام نہیں ہے، اس کو کرنے سے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی ہے یا نہیں ہے، یا دنیاوی کوئی کام ہے اس کو کریں گے تو فیوچر میں، یہ تو پریزنٹ ہے، یہاں تو بات ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن فیوچر میں میرے لیے اس کام میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ مثلاً کوئی آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، کوئی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، آدمی ابھی اپنے اعتبار سے سامنے والے سے پوری طرح تحقیق کرتا ہے، اور تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہم نے پورے محلے سے، اگل بغل سے، پورے گاؤں والوں سے تحقیق کر لی ہے، لہذا فلاں جگہ میری لڑکی کا شادی کرنا ٹھیک ہے، فلاں کے یہاں میرے لڑکے کا شادی اگر کر دیا جائے تو یہ ٹھیک رہے گا۔ لیکن ابھی کا اس کو پتہ ہے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، اس کا علم تو صرف حقیقی علم اللہ کو ہے۔
تو جب انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور اس کے مختلف مراحل سامنے آتے ہیں، اور اس مراحل میں جب کبھی ایسے بھنور میں پھنس جاتا ہے اور نکلنا پاسبل نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا، کوئی راستہ اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، تو قرآن اور حدیث سے اس موقع کے لیے کہ جب آدمی پھنس جائے اور نکلنے کا کوئی سادھن، کوئی راستہ سمجھ میں نہ آئے، تو قرآن اور حدیث کے طرف سے 2 طریقے بتلائے گئے ہیں وہاں سے نکلنے کے لیے۔ اب وہ 2 طریقہ کیا ہے، غور سے سنیے گا۔ قرآن کریم میں ہے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ان میں سے ایک طریقہ جس کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ استخارہ کیا کہا جاتا ہے؟ سنے ہیں کبھی نام؟ سنے ہوں گے، ایسی بات تو نہیں ہے کہ نئی بات نہیں ہے، سنے ہوں گے۔ استخارہ جانتے ہیں؟ ایک کو استخارہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو مستشارہ۔ مستشارہ کا ہی دوسرا نام مشورہ ہے۔ یہ 2 طریقہ ہے کہ جب آدمی ایسی مشکلات کے اندر پھنس جائے، گھر جائے اور سمجھ میں نہ آئے کہ کرنا کیا ہے، کیا ہمارے حق میں صحیح ہے، کیا نقصان ہے، کس کو کرنے سے فائدہ ہے، کس کو کرنے سے ہمارے ہت میں اور حق میں نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، تو اس کے لیے قرآن و حدیث سے 2 راستے، 2 طریقے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک کو استخارہ کہتے ہیں اور دوسرے کو استشارہ، اسی کو مشورہ کہا جاتا ہے۔ استخارہ کا معنی ہے طلب الخیر، خیر کہتے بھلائی کو، اچھائی کو، اپنے لیے جو کام اچھا ہو، گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، محلے والوں کے لیے، رشتہ دار والوں کے لیے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جس کی ہم کو فکر رہتی ہے، اس کے لیے ہم جو بھلائی چاہتے ہیں کہ میرا بھلا ہوتا ہے تو سامنے والے کا بھی بھلا ہو، تو اس کو کہتے ہیں طلب الخیر، خیر کا چاہنا، بھلائی چاہنا۔ یہ طریقہ یہ بتلایا گیا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ، اسی طریقے سے اور صحابی سے جو ہے نا روایت مروی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کے اصحاب فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے ہی سکھلاتے تھے یا بتلاتے تھے یا تلقین اور تاکید کرتے تھے یا کرنے کے لیے کہتے تھے جیسے قرآن کریم سیکھنے کے لیے ہمیں تعلیم اور ترغیب دیتے تھے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ مثلاً ایک آدمی اپنی لڑکی کی شادی کہیں کرنا چاہتا ہے، غور سے سنیے گا، بہت اہم اور امپورٹنٹ بات۔ اپنی لڑکی کی شادی کہیں کرنا چاہتا ہے، بہت رشتہ تلاش کر لیا، بالآخر گھوم پھیر کے ایک جگہ پر بات طے ہو گئی، پہلے سے ہی بات چل رہی تھی لیکن دل مطمئن نہیں تھا، ذہن کے اندر سکون اور طمانینت قلب وہ محسوس نہیں کر رہا تھا، پہلے سے بے چینی تھی کہ وہاں کروں یا نہیں کروں، وہ پنجو شش میں تھا، اس کے اندر سسپینس تھی، لہذا اس نے سوچا کہ کریں یا نہ کریں، کریں یا نہ کریں، بالآخر بات وہاں طے ہو گئی۔ اب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ہے کہ اس موقع پر بندے کو استخارہ کر لینا چاہیے۔ استخارہ کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے اور نفل نماز کی نیت یہ ہو کہ یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے ہم اللہ سے خیر اور بھلائی مانگنے کے لیے یہ نماز پڑھ رہے ہیں، مدد مانگنے کے لیے ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہم جو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی لڑکی یا لڑکا کا وہاں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح وہاں یا شادی ہم جو طے کر لیے ہیں، لہذا یہ شادی ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، بہتر ہے، رشتے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کتنا بہتر آئی ہے، اس کو بھلائی چاہنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے گا یہ نیت کرتے ہوئے، اور نماز کے بعد دعا کرے گا۔ ایک دعا سکھلائی گئی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک۔
اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ ایسی دعا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ ایسی دعا صرف نبی کی ذات سے ہی جو ہے امید ہے۔ ایسی دعا اگر کوئی عام انسان، سادھارن انسان، بڑے سے بڑا ولی بھی اگر ایڑی چوٹی کی طاقت لگا لے اور ایسی دعا مانگنا چاہے تو بھی کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ایسی دعا مانگ لے جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اور سکھلائی ہے اور بتلائی ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں، اپنی بیٹی کی شادی یا بیٹا کا شادی لگاتا ہوں، یا یہ جو ہے نا یہ جاب کرنا چاہتا ہوں، یا یہ نوکری کرنا چاہتا ہوں، یا اپنے بیٹے کو کاروبار میں جوڑنا چاہتا ہوں، یا فلاں بزنس کرنا چاہتا ہوں، اللہ اس میں میرے لیے کتنا خیر ہے، بھلائی ہے، اس چیز کا صحیح علم اے اللہ صرف تیرے پاس ہے، فیوچر کا علم اے اللہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، لہذا تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے اس میں بھلائی ہے، خیر ہے، اے اللہ تو ہی جانتا ہے، لہذا خیر عطا فرمائیے۔ ایک لمبی دعا ہے، بہرحال تو اس دعا کو پڑھنے کے بعد دعا مانگی جائے گی، اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اصحاب رسول کو دعا کے ذریعے آپ نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر کام کرو جو کام دنیا سے یا دین سے ریلیٹڈ ہو، جو کام تمہارے لیے ضروری اور فرض اور واجب کے درجے میں نہ ہو، اور جو کام حرام نہ ہو، ایسے کاموں کے لیے استخارہ کرنا بالکل نہیں چاہیے۔ مثلاً ایک کام میرے لیے حج زندگی میں فرض ہے اور پیسہ ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ بھائی چلو پہلے استخارہ کرتے، استخارہ کر کے دیکھتے ہیں کہ اب میرے لیے حج کرنا جائز ہے یا نہیں، جانا چاہیے یا نہیں، جائیں گے تو ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ علماء میں لکھا ہے کہ ایسے کاموں کے لیے استخارہ نہیں کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ عمل پہلے سے فرض اور واجب ہے بندے کے اوپر۔ اسی طریقے سے کوئی حرام کام ہے، حرام کام کے لیے کوئی استخارہ کرنا چاہے، علماء نے حرام ہی لکھا ہے کہ حرام کام کے لیے استخارہ کرنا بھی حرام ہے۔ تو اب جب وہ استخارہ کرے گا تو اللہ کی طرف سے وہ جو فیوچر میں اس کام میں وہ جو کرنے والا ہے، وہ جو نرنے اور فیصلہ لے رہا ہے، وہ جو قدم اٹھا رہا ہے، اس میں ان کیس آگے چل کے فیوچر میں بھلائی ہے یا نہیں ہے، اچھائی ہونے والی ہے یا نہیں، کامیابی ملنے والی ہے یا نہیں، اللہ کی طرف سے پوری طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے کامیابی کی یہ ضمانت مل جاتی ہے۔ یہ ایک طرح سے سمجھ لیا جائے کہ ایک مشورہ ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان سے، اپنوں سے، جاننے والوں سے، پڑھنے والوں سے، پڑھانے والوں سے، سمجھدار سے اور اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور جس کو استخارہ کہتے ہیں یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ سے مشورہ ہے۔ یہ اللہ سے مشورہ ہم اور آپ تو ظاہر سے بات نہیں کر سکتے نا، سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ہمیں اگر کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے تو ہم آپ سے مشورہ کریں گے، جس سے محبت ہوگی، جس سے جو ہے نا تعلق ہوگا، جس سے بات بنتی ہوگی، اس سے ہم مشورہ کریں گے کہ بھائی ہم یہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے کہ یہ ہاں مزید ہمارے لیے رہنا ٹھیک ہوگا یا نہیں، یا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ لیکن اگر اللہ سے مشورہ کرنا ہو تو پھر آپ استخارہ کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے، علماء نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ استخارہ کرنا ہی در حقیقت ہی اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ اب عرف عام میں ایک بات بڑی معروف ہو گئی ہے کہ استخارہ کے بارے میں عرف عام میں عام لوگوں میں یہ بات پھیلا دی گئی ہے کہ استخارہ جب کریں گے تو عشاء کے بعد ہی کریں گے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے اور سو جانا ہے، یہ ضروری نہیں ہے،
किसी भी नमाज के बाद या नमाज के बाद नहीं, किसी भी टाइम हो, मकरूह समय ना हो, आप 2 रकअत नफल नमाज पढ़ें इस नीयत से कि ये जो नमाज पढ़ी जा रही है, हम जो काम करने की नीयत किए हैं उसमें मेरे लिए अच्छाई है या नहीं, इस नीयत से आप 2 रकअत नमाज पढ़ें। आखिर में हाथ फैलाकर आप दुआ करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की तरफ से अगर उस काम में भलाई होगी तो अल्लाह दिल में वो बात इल्का कर देगा, डाल देगा। लेकिन उर्फ़ आम में ये बात मारूफ़ है, कहते हैं कि इस्तिखारा इशा के बाद ही करें और करके सोना पड़ेगा, और जब सोएंगे तो ख्वाब में कोई आके कहेगा कि ये काम करो तो तुम्हारे लिए फ़ायदा है और इस काम को ना करो तुम्हारे लिए नुकसान है, या ये कि फ़ला फ़ला चीज़ दिखाई देगी, उसकी अलामत निशानी ये होगी कि ये काम करने में फ़ायदा है, और फ़ला चीज़ दिखाई देगी, फ़ला रंग दिखाई देगा, इसका मतलब ये होगा कि ये काम नहीं करना चाहिए वरना हमारे लिए नुकसान होगा। बुजुर्ग हजरात लिखते हैं, बाज़ बुजुर्गों का जो है ना ये अमल रहा है, बाज़ बुजुर्गों से ये बात साबित है कि इस्तिखारा करते थे और इस्तिखारे के बाद वो लिखते थे कि जब बंदा इस्तिखारा करता है और इस्तिखारा के बाद अगर ख्वाब में सुर्ख चीज़ें अगर दिखाई देती है, सुर्ख या ब्लैक, सुर्ख कहते लाल को, रेड जिसको बोलते हैं, लाल या ब्लैक चीज़ें अगर नज़र आती है तो इसका मतलब ये है कि वो काम जिसको करने के लिए हमने इस्तिखारा हमने किया है, ये अलामत है, चिन्ह है, निशानी है इस बात की कि इस काम को नहीं करना चाहिए। और अगर वाइटनेस सफ़ेद चीज़ें नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इस काम को करना चाहिए, करने में हमारा लिए आगे चल के कोई नुकसान नहीं है। हज़रत शाह अशरफ अली साहब थानवी अलैहिर्रहमा, इस दौर में चूँकि गलत चीज़ें बड़ी चला दी गई है, कहा जाता है कि जी इस्तिखारा करना है तो किसी आलिम से करवाए, इस्तिखारा करना है तो किसी इमाम से करवाए, इस्तिखारा करना है तो किसी बड़े मुफ्ती से करवाए, इस्तिखारा करना है तो किसी बड़े जो है ना कोई पाए का बुज़ुर्ग हो उससे करवाएं। ये बात गलत नहीं है कि कोई बुज़ुर्ग है तो उससे अगर अपने लिए दुआ करवाएंगे तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि बाप अगर अपने हक़ में और अपनी औलाद के हक़ में दुआ करता है तो बुज़ुर्ग की दुआ से ज़्यादा बाप की दुआ बच्चे के हक़ में और हित में लगती है। हमें कहा जाता है ना कि जी हज़रत आप दुआ कर दीजिए, और कहते हैं भाई क्यों, हम क्यों दुआ करें, आप क्यों ना करें, तो कहते हैं कि आप बुज़ुर्ग हैं, आप इमाम हैं, आप नमाज पढ़ाते हैं। तो यही बात किसी ने आकर हज़रत शाह अशरफ अली साहब थानवी अलैहिर्रहमा से कही कि हज़रत हम ये काम करना चाहते हैं, लिहाजा आप हमारे लिए इस्तिखारा कर दें कि ये काम जो मैं करना चाह रहा हूँ इसमें मेरे लिए अच्छाई है या नहीं। तो हज़रत ने कहा कि भाई तुमने मुझे क्यों कहा, ये काम तुम भी तो कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि हज़रत हम कहाँ, हम तो गुनहगार हैं, आप नेक हैं, इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने पाए कि आप आलिम हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम गुनहगार हो, कहा जी हाँ। कहा जब गुनहगार कोई होता है तो उसकी ज़ुबान भी तो गंदी होती है, गंदी ज़ुबान से तुम कलमा पढ़ सकते हो लेकिन उसी गंदी ज़ुबान से तुम अपने लिए दुआ नहीं कर सकते। ये कैसी चालाकी है भाई। अगर तुम गंदा हो, नापाक हो, तुम्हारी ज़ुबान गंदी है, रोंग गंदा है, तो गंदे ज़ुबान से, गंदी ज़ुबान से, गंदे बदन से, नापाकी से, गुनाहगार से अगर कोई आदमी है तो पूरा मुजस्सम उसका गंदा है। उस हालत में तुम कलमा पढ़ सकते हो और तुम अपने लिए उस हालत में दुआ नहीं कर सकते। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि भाई तुम दुआ अपने लिए करो, इस्तिखारा अपने लिए करो, अपने लिए ही करना चाहिए। और पूरी ज़ख़ीरा-ए हदीस में, ज़ख़ीरा-ए हदीस मतलब जितनी भी हदीस की किताबें हैं, लिखा हुआ है, कहीं से ये साबित नहीं है कि नबी के ज़माने में किसी सहाबा ने ये कहा हो या रसूल अल्लाह हम ये काम करना चाहते हैं, इसमें हमारे लिए फ़ायदा है, नुकसान है, भलाई है या भलाई नहीं है, लिहाजा आप हमारे लिए इस्तिखारा कर ले, अल्लाह से मशवरा कर ले।
किसी भी हदीस से, पूरे ज़ख़ीरा हदीस से एक भी हदीस रिवायत नहीं मिलती जिससे यह सबूत मिलता हो कि सहाबा ने कहा हो और नबी ने कहा हो कि हाँ चलो मैं करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को तरगीब दी हो। इससे ये पता चलता है कि दीन और दुनिया के मामले में जब भी आप कोई अच्छा काम करें, चाहे वो दुनिया का मामला हो, दीनी काम हो, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तरगीब दी है कि वो काम खुद करें। तो बंदे को चाहिए कि दीन और दुनियावी मामले में कोई भी कदम उठाने से पहले जब आप मशवरा कर लेंगे अल्लाह से, तो बताइए अल्लाह से मशवरा करने का मतलब ये है कि अल्लाह को तो हर चीज़ का इल्म है कि नहीं? है कि नहीं भाई? यह आप लोग जो है ना इसमें शक है, तरद्दुद है। जाहिर से बात है अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। वल्लाहु यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर। अल्लाह तबारक व तआला तो सब जानते हैं। ये जो कनाखियों से हम कभी कभी किसी को देख रहे होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इससे भी दूर और बारीक चीज़ें भी जानते हैं। उसका क्या मतलब होता है अल्लाह वो भी जानते हैं। हमारे दिल में जो बात आई है, आने वाली है, वो भी जानते हैं। उससे कबल क्या आएगी, महीनों बाद हमारे दिल में क्या ख्याल होगा, कैसी बात आएगी, अल्लाह तबारक व तआला वो भी जानने वाले हैं। तो बराह रास्त पहले अगर आप अल्लाह से मशवरा कर लेंगे तो बताइए उस काम में नुकसान होगा। आज माशरे में ये बात कही जाती है कि इस रास्ते से हम सफ़र कर रहे थे इसीलिए एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए हम मर गए। हम उधर से जा रहे थे, ये कर रहे थे, इसलिए ये हो गया। तो भाई इसलिए हो गया, इसके लिए ऑप्शन हमारे सामने है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत हमारे सामने है। आप इस्तिखारा कर लें, अल्लाह से मशवरा कर लें। जब अल्लाह से मशवरा कर लेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस काम में करने में भलाई है या हमारे लिए आगे चल के नुकसान है। और जब एक मर्तबा समझ में आ जाए कि ये काम मेरे लिए करने में भलाई है, फ़ायदा है, करना चाहिए, तो अगर कोई पीछे हटेगा, नहीं करेगा, तो अब उसके लिए आगे चल के नुकसान है। कभी होता है कि हमारे दिल में उलमा ने लिखा है कि फिर आदमी अगर इस्तिखारा करेगा तो पता कैसे चलेगा कि हमने जो इस्तिखारा किया है, अल्लाह से मशवरा किया है, तो कैसे पता चलेगा कि इस काम जो हमने मशवरा किया है ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उलमा ने इसके लिए नुस्खा ये लिखा है कि जब आप अल्लाह से मशवरा करेंगे, इस्तिखारा करेंगे, तो आपके दिल में बार बार एक चीज़ का ख्याल आएगा। दोनों चीज़ों में से, करने वाली चीज़ें भी और न करने वाली चीज़ें भी, उन दोनों में से एक चीज़ का ख्याल बार बार आएगा। ये बार बार करने वाली चीज़ है या न करने वाली चीज़ है, उसका ख्याल बार बार दिल में आना, ये इस बात की अलामत है कि जिस चीज़ का ख्याल आ रहा है, जिस चीज़ की बात उठ रही है दिल में, मतलब ये है कि वो काम करने का इशारा अल्लाह की तरफ से मिल चुका है। अब बज़ाहिर हमें दिल में एक ख्याल आ रहा है कि ये काम करने में हमारे लिए बेहतर है, लेकिन ज़ाहिरी एतबार से, दुनियावी एतबार से, वसाइल और ज़रिए के एतबार से वो काम हमको लगता है कि ये तो हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं है। ये कैसा मशवरा है, और अल्लाह का मशवरा और अल्लाह के तरफ से ये खैर और ये कैसी भलाई है, ये तो हमको ऐसा लगता है कि आगे चल के हमको नुकसान होगा। तो इसकी मिसाल ऐसी दी जाती है कि एक छोटा बच्चे की तरह उसकी मिसाल दी जाती है कि छोटा बच्चा है, उसके हाथ में गुड़ की डली है। गुड़ जानते हैं ना, वो खाने वाली चीज़ जो होती है। गुड़ की डली जो है, उसकी जो रंगत है, उसका जो कलर है, और सोने के कलर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। केमिकल लगे वाले जो गुड़ होते हैं, उसको अगर सामने रख दिया जाए और सोने की डली को सामने रखे जाएं, तो फ़र्क करना बड़ा मुश्किल होगा कि गुड़ है या सोने की डली है। तो जो बच्चा होता है, उसके हाथ में गुड़ की डली है। गुड़ की डली की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है।
سونے کے سامنے آپ اس کو کہیں گے کہ بیٹا اس کے ہاتھ میں سونے کی ڈلی ہے وہ لے لیجئے اور یہ دے دیجئے، بچہ منہ میں لگے گا، اس کو مٹھاس محسوس ہوگی، اچھا لگے گا، میٹھا لگے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ چیز سامنے والے نے ہمیں اس سے بھی اچھی دے دی ہے۔ اگر ڈاکٹر یا اسی طرح ماں والدہ اگر منع کر رہی ہے، ڈاکٹر دی ہوئی تجویز کی ہوئی دوا اگر ماں باپ پیرنٹس زبردستی کھلا رہے ہیں، حالانکہ وہ دوا کڑوی ہے، تو چھوٹا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے دشمن ہیں، میرے اچھا اور بھلا چاہنے والے نہیں ہیں، بھلا چاہنے والے ہوتے تو مجھے یہ کڑوی کڑوی دوا نہیں پلاتے، لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے۔ لیکن وہی بچہ جب 55 کا ہوتا ہے اور 40 کا ہوتا ہے اور 30 کا ہوتا ہے اور جب بڑا اور سمجھدار ہو جاتا ہے، تب اس کو وہ بات سمجھ میں آتی ہے پوری طرح کہ میرے ماں باپ جو چاہ رہے تھے میرے لیے، جو چاہے تھے، جو فیصلہ کیے تھے، وہ میرے ہت میں اور حق میں اچھے تھے اور بھلائی والے تھے۔ آج اگر میرے ماں باپ میرے لیے بھلائی کا وہ فیصلہ نہیں کرتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ تو جو بھی کام کریں اٹھا لیا کریں، اللہ سے مشورہ لے لیا کریں، استخارہ کر لیا کریں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مشورہ کرتا ہے تو وہ نامراد نہیں ہوتا، یعنی اس کو کامیابی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی استخارہ یعنی اللہ سے مشورہ کر لیتا ہے تو اس کو کبھی شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی۔ مثلا فیوچر کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، انسٹ کوئی کام ہم نے کر لیا، بعد میں 10 لوگوں کے سامنے نگاہیں جھک جاتی ہے جواب دینے میں، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ اگر کوئی مشورہ کرتا ہے تو اس کو ذلت اور رسوائی اور اسی طرح شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ جو حدیث کا دوسرا مرحلہ ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشورہ کے متعلق کہ قرآن کریم میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی دنیاوی یا دینی معاملہ ہو آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں، جبکہ آپ سب جانتے ہیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی کو دیا گیا، قرآن میں خود ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ پوری دنیا میں اور دنیا میں تمام لوگوں کو اور اخص الخاص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی تھی۔ سب کچھ علم کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جا رہا ہے، آدیش دیا جا رہا ہے کہ دین کا یا دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی کام ہو، آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کر لیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے، اس کے بعد دین اور دنیا کے معاملے میں قدم اٹھاتے تھے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں قرآن میں ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے رسول اپنی زبان سے اس وقت تک کوئی بات نہیں کہتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بات اللہ کے نبی کے دل میں ڈال نہیں دی جاتی تھی، تب تک اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی تھی، بات تو اللہ کے نبی کی زبان سے ہوتی تھی، لیکن در حقیقت وہ بات اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ تو وہ بات اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کے ذریعے یہ آدیش، یہ آرڈر، یہ حکم اگر دیا جا رہا ہے کہ مستحب اور بہتر یہ ہے، بیٹر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ دین اور دنیا کے کام میں اپنے اصحاب سے مشورہ کر لیں، تو علماء نے اور مفسرین نے اس آیت کے حصے کے ذیل میں لکھا ہے کہ پھر بہتر یہ ہے کہ ہر امر میں، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، آپ مشورہ کر لیا کریں اپنے بڑوں سے۔ وہ مشورہ سے وہی مشورہ مراد نہیں جو جماعت والے مشورہ کرتے ہیں، بلکہ مشورہ کا کوئی بھی مشورہ ہو،
चार अफराद, 4 आदमी मिलकर घर का कोई काम है, शादी ब्याह का मसला है, आप अगर बैठकर मशवरा करते हैं तो कुरान के आयत के इस हिस्से में जो मशवरा का आदेश दिया है नबी को, वो हुक्म के तहत वो लोग भी आएंगे जो अपने घर में मशवरा करते हैं। ये बड़े अफसोस की बात कि कुछ दिनों पहले एक बड़े आलिम ने ये बात कही थी मशवरा के मुतालिक। ये फितना फैलाया था, कहा था कि ये जो मशवरा है, मशवरा से भाग जाना या उठ के चला जाना ऐसा ही है जैसा कि कोई जिहाद के मैदान छोड़कर भाग जाए। उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह कोई मशवरा की मजलिस छोड़कर भाग जाए। ऐसा लगता है कि लोगों ने दीन को घड़ना और अपने तरफ से बयान करना शुरू कर दिया है, हालांकि कुरान और हदीस से साफ पता चलता है कि जिहाद करना कुरान में फ़र्ज़ करार दिया है अल्लाह ने, और मशवरा करने के बारे में हदीस में और कुरान से और दीनी किताबों से पता चलता है कि मशवरा करना ये ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब और सुन्नत का दर्जा रखती है, ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। जिस उलमा ने इस तरह की बात करके लोगों के जहन को ख़राब किया है, गोया के लोगों को फितना में और लोगों के जहन को तस्वीज़ में डालने के सिवा और ये कोई काम नहीं है। तो आज जुमातुल मुबारक के खुतबे के हवाले से, उन्वान के हवाले से जो 2 अहम बात की गई, एक बात तो जब भी कोई मामला हो, मसला हो, आप अल्लाह से मशवरा कर लिया करें। दूसरी बात कि आप मशवरा, निजी मशवरा जो अपने घर में होता है और कोई भी मशवरा हो आप कर लिया करें, इससे दीन और दुनिया दोनों मामले में बेहतराई है, भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी ज़ुबान से जो बात कहलवाई है तमाम बातों पर अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।